السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ میں ایمان کے اس شادی کے درس میں شریک ہوں اور دل کی گہرائیوں سے دعا گو بھی ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں آپ سب کو، اور آپ سب بھی ان کے لیے، نئے جوڑے کے لیے، ان دونوں خاندانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بہت برکتیں ڈالے اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ شادی جس کا مطلب ہی ہے خوشی، جس کا لفظ سنتے ہی ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ شادی نام ہے خوشی کا، لیکن یہ خوشی خود بخود نہیں آتی۔ شادی زندگی میں خوشیاں کب لاتی ہے؟ اس وقت جب انسان آپس کے ریلیشن شپ کو بہترین طریقے سے استوار کرتا ہے، بہترین طریقے سے بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کا قانون یا اصول یہی رکھا ہے کہ کوئی بھی چیز انسان کو یوں ہی نہیں مل جاتی، اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دعا کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے لیے اس کے دنیا کے ہر کام میں ایک خوشی پیدا کر دیتا ہے۔ شادی کے بعد عام طور پر دونوں فریقین کو ایک دوسرے سے بہت سی توقعات ہوتی ہیں، دونوں خاندانوں کو ایک دوسرے سے بہت سی توقعات ہوتی ہیں، اور آغاز الحمدللہ ہر شادی کا ایک اچھے طریقے سے ہی ہوتا ہے، لیکن بعد میں انسانوں کے رویے اور انسانوں کے معاملات جو ہیں وہ یا تو خوشیاں لاتے ہیں یا پریشانیاں لاتے ہیں۔ ایسے میں انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ زندگی کبھی بھی ایک رنگ میں نہیں رہ سکتی۔ ہر خوشی کے بعد ایک وقفہ آتا ہے، ہر غم کے بعد ایک وقفہ آتا ہے۔ جیسے دن اور رات پلٹتے رہتے ہیں، ایسے ہی انسان کا دل بھی الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں، انسان کی سوچیں بدلتی ہیں، آس پاس کا ماحول بدلتا ہے، موسم بدلتا ہے، بہت کچھ تبدیلیاں آتی ہیں جس سے انسان متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ لیکن اگر انسان کے اندر دو بنیادی چیزیں ہوں تو ان سارے حالات کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے، اور وہ دو بنیادی چیزیں ایمان اور عمل صالح ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو بھی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، حالانکہ وہ مومن ہو، یعنی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان ہو، تو ہم ضرور اس کو اچھی زندگی بسر کرائیں گے۔ یعنی ایمان کے ساتھ نیک کام کرنے والے کے لیے دنیا کی یہ زندگی خوشگوار ہوگی، اور آخرت کیسی ہوگی؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور ان کو جزا دیں گے ان کے اجر کی، جو بھی انہوں نے محنت کی اس کا بہترین صلہ دیں گے، جو کچھ وہ دنیا میں عمل کرتے رہے۔ یعنی جو دنیا میں انسان کام کرتا ہے تو اس کا ایک صلہ اس کو دنیا میں بھی ملتا ہے، لیکن اس کا اصل بدلہ اس کو آخرت میں ہی ملے گا۔ تو گویا یہ دو بنیادی چیزیں اگر انسان کے اندر ہوں گی تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں ہی بہترین ہوگی۔ وہ دو بنیادی چیزیں، ایک تو اللہ پر ایمان ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ یہ ایمان انسان کے اندر ایک قوت پیدا کر دیتا ہے، ایک اسٹرینتھ پیدا کر دیتا ہے، ایکسپٹنس پیدا کر دیتا ہے، ہر چیز کو اللہ کے لیے کرنے کا ایک جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ اچھے عمل۔ اچھے عمل صرف اس وقت نہیں جب حالات اچھے ہوں، اچھے عمل اس وقت بھی جب حالات ناسازگار ہوں، جب انسان کے اندر یہ ایک ڈٹرمنیشن آ جاتی ہے کہ مجھے یہ دو چیزیں کرنی ہی کرنی ہے۔ ایک اپنے ایمان کو نہیں کھونا، اپنے یقین کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توکل کو، انابت کو، اللہ کی محبت کو نہیں جانے دینا، اور دوسری طرف یہ کہ جو میرے رب نے میرے لیے پسند کیا ہے وہ مجھے ہر حال میں کرتے رہنا ہے۔ تو پھر انسان کسی بھی حالت میں ہوتا ہے تو وہ مطمئن ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔
ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کا سارا معاملہ اس کے لیے اچھا ہی ثابت ہوتا ہے، یعنی اس کے لیے ہر حالت اچھی حالت ہوتی ہے. ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی. ان اصابتہ سراء شکر، اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے. فکان خیرا لہ، تو وہ اس کے حق میں اچھا ہوتا ہے. وان اصابتہ ضراء صبر، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے. فکان خیرا لہ، تو وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے. یعنی دونوں حالتیں مومن کے لیے بہترین حالتیں ہوتی ہیں، دونوں حالتیں مومن کے لیے خیر و بھلائی کا سبب بنتی ہیں. اور یہ چیز ایمان کے سوا مل سکتی ہی نہیں. یعنی ایمان ایسی چیز ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین، اعتماد کہ میرا رب ظلم نہیں کرتا، میرا رب میرے حال سے خوب واقف ہے، میرا رب میری دعا سنے گا، میرا رب میرے حالات کو اچھا کر دے گا، میرا رب مجھ سے، میری ماں سے اور دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. جب انسان کے اندر یہ یقین اور ٹرسٹ ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کو جس بھی حالت میں ڈالتا ہے انسان اس میں مطمئن اور پرسکون رہتا ہے. ورنہ انسان اچھے حالات میں تو اچھا رہے، اور جو ہی کوئی تکلیف آئے تو ایک دم وہ شیکی ہو جائے یا ایک دم وہ مایوس ہو جائے یا ٹرسٹ کھو دے، تو یہ چیز انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں انسان کے لیے آزمائش نہ ہو. چھوٹی یا بڑی آزمائش کسی نہ کسی شکل میں انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے. اور کبھی جسمانی بیماری ہوتی ہے، کبھی دل کی اداسی ہوتی ہے، کبھی عزیزوں پیاروں کی یاد آتی ہے، کبھی کوئی مالی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی لوگوں کی باتیں، کبھی لوگوں کے رویے. اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ لوگ بازو پر جان بوجھ کے کسی کو ستا رہے ہوں، ان کی اپنی فرسٹریشن ہوتی ہیں، ان کے اپنے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. لیکن جس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہے اور اس میں بھی میرے لیے سبق ہے، صرف میٹھا ہی میٹھا اگر ملتا رہے تو انسان کی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہو جائے. بعض اوقات بیماریاں انسان کو پہلے سے زیادہ صحت مند بنا دیتی. مثال کے طور پر انسان کے سر میں درد ہوتا ہے تو وہ کسی بڑی بیماری کا انکشاف ہو جاتا ہے اور وہ اس کے لیے علاج کی سوچتا ہے اور یوں وہ بہت سی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے. لیکن اگر یہ سر درد نہ ہو تو بعض اوقات انسان آخر دم تک اپنی بیماری کو ڈائگنوز نہیں کر پاتا اور یکایک جان لیوا بیماری انسان پر آ جاتی ہے. تو کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، حتیٰ کہ لوگوں کے رویے، بعض اوقات لوگوں کے رویے سے ہم دل برداشتہ ہوتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ کے اذن کے بغیر ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے. جب وہ ہمیں کچھ کہتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہوتا ہے، اس میں بھی ہماری ایک اصلاح ہوتی، اس میں بھی ہمارے لیے تربیت کا ایک پہلو ہوتا ہے. اگر محبت سے کوئی ملتا ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے ایک غذا ہوتی، کیونکہ انسان کو محبت کی بھی ضرورت ہوتی. لیکن اگر کوئی بے رخی سے ملتا ہے یا بے رخی کا معاملہ کرتا ہے تو اس میں بھی ہمارے لیے اصلاح ہوتی ہے. تو مومن کی تھنکنگ ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہے، وہ ہر حال میں اپنے رب سے اچھا گمان رکھتے ہوئے ہر سچویشن کو ڈیل کر لیتا ہے. پھر اسی طرح خوشیاں پانے والے وہ نہیں ہوتے جو خوشیوں کے انتظار میں رہتے ہیں اور صرف خوشیاں ڈیمانڈ کرتے ہیں یا صرف دوسروں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں. خوشیاں ان کو ملتی ہیں جو خوشیاں دینے والے ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم اپنی زندگی کا ایک موٹو بنا لیں کہ ہمیں دوسرے کا دل خوش کرنا ہے، اور یوں خوش کرنا ہے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ عمل بہت محبوب ہے کہ انسان کسی مومن کا دل خوش کرے. اللہ کا پیارا بننے کے لیے اگر ہم لوگوں کا دل خوش کرتے ہیں، یہ نہیں کہ جھوٹ بول کے ہم کسی کو ہنسائیں یا خوش کریں، ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے جب ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے حالات درست رہیں گے. اور اس میں احسان دو طرح سے ہوتا ہے، ایک قول کے ساتھ اور ایک فعل کے ساتھ. یعنی انسان دوسرے کے ساتھ بات ایسی کرے کہ جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، انسان دوسرے کے ساتھ رویہ یا معاملہ ایسا کرے کہ جس کے ساتھ اس کو خوشی نصیب ہو. اور اس میں آپ دیکھیے کہ کوئی ہمیں بہت خرچ نہیں اس پہ کرنا پڑتا، اور ضروری نہیں کہ خرچ ہی کرے تو کسی کا دل مویا جا سکتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اگر وہ جو سب کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا بھی آپ ان پہ خرچ کر دیتے تو آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے. تو محبت کے لیے صرف کسی کو مال دے دینا یا کوئی چیز دینا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ اپنا رویہ، اپنا اخلاق، اپنی گفتگو اور احسان کا رویہ، خصوصاً اس وقت جب دوسرا کوئی تکلیف کے اندر ہو. تو قول اور فعل
دونوں ذریعوں سے، دونوں طریقوں سے دوسرے کا دل خوش کرنا، یعنی ایک اچھا خوبصورت جیسچر کے ساتھ اور ایک اچھی سی پیاری سی بات کے ساتھ. اور کچھ نہیں تو انسان خاموشی کو توڑنے کے لیے حال ہی پوچھ لے، دوسرے کو دیکھ کر اسمائل ہی کر لے. اور اسمائل کرنا ایک صدقہ ہے جس پر ہمارا کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، لیکن ہم بعض اوقات اپنی پریشانیوں میں اتنے گھرے ہوتے ہیں کہ ہمیں پاس بیٹھا بندہ جو ہے وہ بھی اگنور ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اس طرح ہم اپنے لیے مشکل کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح انسان اپنے آپ کو کسی نہ کسی اچھے کام میں مصروف رکھے. مصروفیت جو ہے یعنی بیکاری جو ہے وہ پریشانی کا باعث ہے، اور مصروفیت دل کی خوشی کا باعث ہے. اللہ نے انسان کو دنیا میں کام کے لیے بھیجا ہے، فارغ رہنے کے لیے نہیں بھیجا. تو یقینی طور پر وہ لوگ جو کام کرتے ہیں، خواہ وہ اپنا ذاتی کوئی کام کر رہے ہوں، گھر کا کوئی کام کر رہے ہوں، خاندان کے لیے کچھ کر رہے ہوں، معاشرے کے لیے کچھ کر رہے ہوں، یعنی کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، تو جو لوگ کچھ کرتے ہیں وہ یقینی طور پر خوش رہتے ہیں. اور اس میں خاص طور پر ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں ہسبینڈ کو جیسے کھانا دینا ہے یا چھوٹے چھوٹے ان کے کام کرنے ہیں، تو اگر انسان خود آگے بڑھ کر کرتا ہے تو اس سے کیئر اور ایک محبت جو ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. اپنے ہاتھ سے پانی پلانا، اپنے خود چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنا، خواہ کتنے بھی سروینٹس موجود ہوں، تو یہ ساری چیزیں دوسرے کو یہ احساس اور یقین دلاتی ہیں کہ ہم تمہاری کیئر کرتے ہیں، ہم تم سے محبت کرتے ہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی کیئر جو ہوتی ہے وہ دوسرے کے دل میں جگہ بناتی جاتی، یعنی دوسرے کے دل میں جگہ بنانا جو ہے یہ بھی محنت طلب کام ہے. دلوں کی وسعت صرف چیزیں ڈیمانڈ کرنے سے یا محبت ڈیمانڈ کرنے سے، شکوے کرنے سے نہیں آتی. کیونکہ بعض اوقات ہمیں اگر کسی سے شکایت ہو جاتی ہے تو ہم اس کے ساتھ اچھا کرنے کی بجائے ہم شکوہ شروع کر دیتے، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرے شخص پر جب بہت سارا بلیم ڈال دیتے ہیں تو وہ گلٹی فیل کرنے لگتے ہیں. جب ہم دوسرے کو گلٹی فیل کرانا شروع کر دیتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ واپس کبھی بھی خوش ہو کے بات نہیں کر سکتا. تو اصل میں دوسرے کو آرگیومنٹ سے ہرا دینا یا دوسرے کو غلط ثابت کر دینا خوشیاں حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں. بھلے آپ 100% شور ہو کہ غلطی دوسرے کی ہے، آپ کی نہیں، پھر بھی اس کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے، اس کی اصلاح کے لیے کسی اچھے وقت میں بتا دیں اس کو، لیکن عموماً ریلیشن شپ میں چھوٹی موٹی بات میں اگر کسی ایک کو ایک شکایت ہوئی تو دوسرے کے پاس 10 شکایتیں ہوتی ہیں. اب وہ کیا ہوتا ہے، شکوہ جواب شکوہ شروع ہو جاتا ہے، اور شکووں پہ شکوہ جب شروع ہو جاتے ہیں تو پھر محبتیں کہاں قائم رہ سکتی ہیں. تو ایسے میں صبر کس چیز کا نام؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں ایک چھوٹی سی سورت دی ہے جس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو زمانے بھر کی خوشیاں ہمیں حاصل ہو جائیں. اور وہ کیا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایمان ہے، نیک عمل ہے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، اچھی بات بتانا، اچھی چیزیں شیئر کرنا، اور پھر خود بھی عمل کرنا اور دوسرے کو بھی ساتھ لے کے چلنا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات مشکل پیش آتی. جب تک آپ خود کرتے رہتے ہیں تو آپ کو پرابلم نہیں ہوتی، لیکن جب آپ کسی دوسرے کو کوئی اچھی بات بتانے لگتے تو بعض اوقات دوسرا اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. ایسے میں صبر کیا ہے کہ انسان پھر بھی دوسرے کے ساتھ خیر خائی کرتا رہے، اس کو فیڈ اپ ہو کے چھوڑ نہ دے. کیونکہ ہم فوراً کہتے ہیں اچھا بھائی، اچھا بابا، آج کے بعد کچھ نہیں کہتے. ہم آج کے بعد کچھ نہیں کہتے اور دوسرا غلط پہ غلط کرتا چلا جائے تو آپ نے صبر نہیں کیا. اگر آپ صبر کرتے تو آپ یہ نہ کہتے کہ اب نہیں کچھ کہتے. نہیں، آپ ہو سکتا ہے ہمارا رویہ ٹھیک نہ ہو، اپنے رویے کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اپنے پیاروں کو نقصان میں جاتے ہوئے تو نہیں دیکھ سکتے. مثلا اگر ہم خود نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھی نماز نہیں پڑھ رہا تو ہم یہ کہیں کہ اگر میں نے جگایا تو ڈانٹ پڑ جائے گی، تو بہتر ہے سوئے رہے، مجھے ذرا ڈانٹ پڑے. تو نہیں، جگانے کا کوئی اچھا طریقہ پوچھ لے کہ میں کیسے جگایا کروں، لیکن جگانا چھوڑنا نہیں، کیونکہ ایک دوسرے کا اگر خیال نہیں رکھیں گے تو پھر کوئی اور کیسے کرے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور چیز جو خوشی دیتی ہے وہ آج کی سوچنا کہ آج کا دن اچھا گزرے. ماضی کی باتیں کو دیکھنا، کھودنا، فلاں دن ایسا کیا تھا، وہ اس وقت بھی یہ ہوا تھا، اس وقت بھی، یہ چیز کبھی بھی انسان کو خوش نہیں کر سکتی. اسی طرح ہر وقت مستقبل کی فکریں لے کے بیٹھے رہنا، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، اس سے بھی انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا. جو آج کا اللہ نے وقت دیا ہے، کمپنی دی ہے، تو اس کو اچھی طرح انجوائے کریں. بعض اوقات ہم بچوں سے تنگ آ جاتے ہیں، شور کرتے ہیں، ہنگامہ کرتے ہیں. پچھلے دنوں ہماری ایک بہت پیاری دوست کی
پوتی جو تھی وہ فوت ہو گئی اچانک، ایک دن میں ہی بیمار ہوئی اور ساتھ ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس کے بعد میری بیٹی کہنے لگی کہ میں نے اس واقعے سے یہ سیکھا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ایک ایک دن کو انجوائے کروں، خواہ مجھے کتنا بھی تنگ کرے، میں شکر کروں کہ یہ ہے میرے پاس، یہ چلے نہیں گئے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو نعمت ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے ہر پھول کے ساتھ کانٹا، تو ہم اس کو انجوائے نہیں کرتے، ہم اس میں کیڑے نکالتے رہتے ہیں، خامیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ کمی. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خوشی کا وقت ہم وہ جو اس کے اندر، اسی کے اندر اللہ نے خوشی رکھی، وہ ہماری نظروں کو نظر نہیں آتی اور ہم دیکھتے نہیں اور ہم اس کو انجوائے نہیں کرتے، لہٰذا اپنے آپ کو پریشان رکھتے ہیں. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دل کی غذا ذکر ہے. زندگی کے روزمرہ معمولات میں انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اللہ کو نہ بھولے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس پہ حیرت آتی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے بڑھ کے کسی اور کو چاہتا ہے. انسانی رشتوں کی اپنی محبتیں ہیں، ان کے ساتھ کرنی چاہیے. کچھ رشتے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہوتے ہیں. بعض اوقات والدین زیادہ ہوتے ہیں، بعض اوقات اولاد زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات ایک زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے دوست ہر ایک سے زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں. تو یہ انسان کے دلوں کی حالتیں بھی بدلتی رہتی ہیں اور یہ محبتیں بھی انسان کی ضرورت ہے. لیکن اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو. اور وہ کہاں سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں پر ہم کتنے شکر گزار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا گمان کیسا ہے. اس لیے جو نعمتیں اللہ نے دی ہے ان پر بول کے شکر ادا کریں. اللہ تیرا شکر ہے تو نے شوہر عطا کیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اتنا اچھا گھر عطا کیا، اللہ تیرا شکر ہے اتنے اچھے سسرال عطا کیا، اللہ تیرا شکر ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چلتے پھرتے کام کاج کرتے جو نعمت جس کا بھی خیال دل میں آئے اس پہ منہ سے بول کے اللہ کا شکر اور ذکر کرنا چاہیے. کیونکہ جب انسان شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اور بڑھا دیتا ہے. بعض اوقات ہم بندوں کا شکر ادا نہیں کرتے، وہ ہمارے ساتھ کتنے احسان کرتے ہیں لیکن ہم ان کے لیے ایک لفظ بھی شکریہ کا نہیں بولتے. تو آخر وہ انسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا، اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. اور نعمتوں کو قائم رکھنے باقی رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان پہ شکر گزار ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے یہ ہے، اللہ تیرا شکر ہے گھر ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں، اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا شوہر رات کو گھر آتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ نعمت نصیب نہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ جب ان چیزوں پر نظر جائے گی تو پھر خامیاں کمیاں کوتاہیاں جو انسان ہونے کے ناطے ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو اس سے پھر نگاہ ہٹ جائے گی. تو اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا خوشیوں کو برقرار رکھتا ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی آپس کے تعلقات میں کمی بیشی آ جائے، کوئی انپلیزنٹ چیز آ جائے، کوئی ایسی چیز کے جو دل کو تکلیف دے، پریشان کرے، تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. رات کو سونے سے پہلے ایک دوسرے سے معاملات سیٹل کر لینے چاہیے. اور پھر جب ایک معاملہ گزر جائے تو بار بار اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. ان تاریخوں کو یاد رکھ کے ان کا باقاعدہ ہسٹری مینٹین کرنا اور ان کے ریکارڈز رکھنا اور وقتاً فوقتاً ان کو بولتے رہنا یہ درست نہیں، اس سے بچنا چاہیے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھتے رہنا چاہیے. اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر. اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے جو میرے معاملے کے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور میری دنیا کی اصلاح کر دے جس میں میرا گزران ہے، گزر بسر ہے، اور میری آخرت کی اصلاح کر دے جس کی طرف مجھے واپس لوٹ کر جانا ہے، اور میری زندگی کو میرے لیے ہر خیر میں اضافے کا ذریعہ بنا دے، اور میری موت کو میرے لیے ہر شر سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دے. تو کم از کم دن میں ایک دفعہ یہ دعا پڑھ لینی چاہیے تاکہ ہمارے حالات درست ہیں. اسی طرح انسان بعض اوقات اپنے اینیمیز باہر دیکھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ اچھا نہیں، وہ اچھا نہیں، حالانکہ سب سے بڑا اینیمی اس کے اپنے اندر اس کا نفس ہوتا ہے. تو اپنے نفس کے شر سے بھی روز پناہ مانگنی چاہیے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ میں تیری رحمت کی امید کرتی ہوں، تو مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا ایک لمحے برابر، ایک لمحے کی دیر میں بھی، اور میرے حالات کی اصلاح کر لینا، سارے کے سارے حالات کی، تیرے سوا کوئی الہ نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اللہ پر توکل کرے.
کبھی زندگی میں ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ جن کا انسان کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہوتا، یا انسان کچھ عجیب کرنا چاہتا ہے تو کوشش کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کو کافی ہوگا. ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنا کام کر کے رہے گا. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. پھر اسی طرح ایک اور بڑا اہم اصول ہے خوشیاں حاصل کرنے کا، ریلیشن شپ کو اچھا کرنے کا، کہ جہاں کسی نے کوئی اچھا نہیں کیا اصول بنا لینا کہ میں نے تو وہاں جواب میں اچھا ہی کرنا ہے. ادفع باللتی ہی احسن، اس طریقے سے برائی کو دور کرو جو سب سے اچھا ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پھر اگر تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دشمنی ہوئی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ ایسا ہوگا جیسے گہرا دوست ہے. تو دشمنی کو دوستی میں بدلنا ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ انسان اپنے حق میں کمی کر لے اور دوسرے کو حق دے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان لوگوں کی جو اذیتیں ہیں ان پر بھی پریشان نہ ہو کہ یہ مجھے کیوں ستاتے ہیں. حقیقت یہ ہے جو کسی کو ستاتا ہے وہ اپنے آپ کو ستا رہا ہوتا ہے. اور اگر یہ سوچ اس وقت آپ کے ذہن میں آ جائے تو آپ کو ایک ٹھنڈک کا احساس ہوگا کہ یہ مجھے نہیں اپنے آپ کو نقصان دے رہا ہے. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی وہی ہے جو ہم سوچتے ہیں. جیسا ہم سوچیں گے ویسے ہی ہمارے حالات بنتے جائیں، وہ چیزیں ویسے ہی دکھنے لگیں گی. اب مثلاً اگر ہم کسی چیز کو ٹیڑھا دیکھ رہے ہیں تو بازو کا ٹیڑھی نہیں ہوتی، وہ دور بیٹھ کے ایک خاص اینگل پہ کچھ فریم لگا ہوا ہے یا کچھ تو ہمیں ٹیڑھا دکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ کوئی دوسرا شخص کہتا نہیں مجھے تو بالکل ٹھیک دکھ رہا ہے. اب ایک ہی چیز ہے، ایک کو ٹیڑھی دکھ رہی ہے ایک کو نہیں دکھ رہی، تو اینگل کا فرق ہے نا. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بھی واقعے کو، کسی بھی انسیڈنٹ کو ہم ایک اینگل سے دیکھتے ہیں تو دوسرا بھی اینگل ہوتا ہے جو ہماری نگاہ سے اوجھل ہوتا ہے. تو ہمیں ہر حال میں اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو رکھنا ہے. جب تھنکنگ پازیٹیو ہوگی تو انشاءاللہ دوسروں کی ٹیڑھی چیزیں بھی سیدھی نظر آئیں گی ورنہ سیدھی بھی ٹیڑھی نظر آئیں گی. تو یہ ہے کہ انسان جو بھی چیز اپنی کرتا ہے اگر وہ اللہ کے لیے کر رہا ہو تو اس میں کسی کی طرف سے اگر اس کا ریوارڈ نہیں ملتا ہے تو انسان کبھی بھی نیکی کرنا نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کو پتہ اس کا ریوارڈ جمع ہو رہا ہے. تو جب اللہ کی ذات کے لیے نئی چیزیں ہوتی، ایون کلوزر ریلیشن شپ میں بھی، پیرنٹس کے ساتھ بھی انسان اللہ کے لیے، پھر اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت بھی جس میں انسان پینز اٹھاتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، بہن بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی بھی وہ بھی اللہ کے لیے. تو آپ دیکھیں گے کہ جب آپ بالکل لوگوں سے بے نیاز ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ناز سے بھر دے گا، خوشی سے بھر دے گا. تو یہ چند چیزیں تھی میرے ذہن میں جو آپ کے سامنے شیئر کی ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ یہاں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ اور سمجھدار اور ایکسپیرینس لوگ بیٹھے ہیں، ایک ایک نصیحت یا ایک ایک اچھی بات یا اپنا ایکسپیرینس کچھ اگر شیئر کریں تو مجلس میں جان پڑ جائے گی. اصل میں تو اپنا محاسبہ آئی تھنک بیسٹ چیز ہوتی ہے کہ ہر وقت اپنا محاسبہ کرتا رہے اور اپنی اصلاح کرتا رہے، اسی سے پھر معاملات درست ہوتے رہتے ہیں. ظاہری بات ہے چیزیں تو ہوتی ہیں کیونکہ فطرت ہے، یہ ہر ایک کا ڈفرینٹ نیچر ہے، بٹ انشاءاللہ اپنے آپ کو صحیح رکھ کر آگے سے پازیٹیو تھنکنگ کرنا آئی تھنک بہت ضروری ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی میں بہت پڑ جاتے ہیں. بالکل تو پازیٹیو رہیں تو پھر انشاءاللہ آگے معاملات بھی درست ہوتے چلے جاتے ہیں انشاءاللہ. جی ساتھ اس میں اچھی ریلیشن کے لیے انسان کو یہ چاہیے کہ دوسرے کی اچھائیوں پہ نظر رکھے اور ان کو اپریشیٹ بھی کرے. انسان کو بس ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی خامیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے ورنہ گاڑی چلے گی نہیں. بالکل. ایک میری دوست ہے، اس کی جب بیٹے کی شادی ہوئی تھی اس شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ اے بیوی مجھے مدد کر جنت کے راستے پر چلنے کی. یہ کہا بہت اچھی بات، کیونکہ ہم سب کو ایک دوسرے کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. میری مدد کر جنت کے راستے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جس میں بالکل دو اجنبی خاندان جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں اور اپنے گھر کا ماحول لڑکی کا کچھ اور ہوتا ہے، جب سسرال میں جاتی ہے تو تھوڑا ماحول فرق ہوتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے ایک پودا ہوتا ہے گملے میں ہوتا ہے، تو جب اس کو امپلانٹ کیا جاتا ہے زمین کے اندر تو اس کی آب و ہوا، اس کی زمین
کا وہ سارا لینا، اس میں تھوڑا سا پودا مرجھا بھی جاتا ہے کچھ دن کے لیے. اسی طرح ایک بچی جب اپنا گھر چھوڑ کے دوسرے گھر جاتی ہے، ہر چیز کچھ دن بدل جاتی ہے، تو کھانے کا ٹیسٹ بھی فرق ہوتا ہے، رہنے کا بستر بھی فرق ہوتا ہے، آس پاس کے لوگ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. لیکن وہی بات کہ اگر ہم دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کریں اور رات سونے سے پہلے ان کو معاف کر دیں اور صبح اٹھ کے ایک نئے دن کا آغاز کریں، تو وہ سب چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ سیٹل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پہلے زمانے میں لوگ بچیوں کو تلقین کیا کرتے تھے کہ تم کچھ دن کوئی بات نہیں کرنا، صرف سننا اور گھونگھٹ میں سے بس دیکھتی رہنا کہ کیا ہوتا ہے. تو جب تم سارا ماحول سمجھ جاؤ گی تو پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ گھر میں کیسے رہنا ہے. تو ایک اچھا طریقہ ہے، مطلب پہلے آبزرو کریں، دیکھیں ماحول کو، سمجھیں اور پھر آپ اظہار کریں. کیونکہ نئی جگہ پہ جا کے اپنی جگہ بنانا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن وہی بات ہے اگر ہم معافی اور درگزر سے کام لیں تو بہت آسان ہو جاتا ہے. اپنی زندگی بھی آسان ہوتی ہے، جلنا کڑنا تکلیف ختم ہو جاتی ہے، دل کے زخم بھر جاتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کی خاطر معاف کریں. ہم سب کو انسان سمجھیں کہ میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میں یہ چاہوں گی جب مجھ سے غلطی ہو تو کوئی مجھے معاف کر دے. تو اسی طرح دوسروں کو بھی معاف کرنا سیکھیں تو انشاءاللہ آگے زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اور ایک اور بات کہ اپنے جو بیڈ روم کی بات ہے وہ کسی اور سے شیئر نہ کریں. انتم لباس لکم لباس لکم انتم لباس لہم، کہ اپنے لباس کا خیال رکھیں. اور تو میرا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے ابھی 2 سال سے، لیکن میں یہ ایمان کے لیے کہنا چاہوں گی کہ بہت باتوں پہ اگر آپ اس وقت ایٹ دس اسپاٹ اگر آپ خاموش ہو جائیں تو بہت آپ کے کاموں میں برکت ہو جاتی ہے. اگر کوئی کنٹروورشل بات ہو رہی ہے یا اگر کوئی نارمل بھی، شروع میں کہیں گے کہ خاموشی ہی آپ اختیار رکھیں اور پھر اس کے بعد کچھ عرصہ آپ ایڈجسٹمنٹ پیریڈ کے بعد پھر اپنی تھوڑی رائے یا کوئی ایسی چیزیں آپ دیں. سیکنڈلی میں یہ کہوں گی کہ اپنے آپ پہ پہلے غور کریں پھر لوگوں پہ غور کریں. ہم کیا کرتے ہیں کہ لوگوں پہ زیادہ غور ہوتا ہے ہمارا، اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ اپنے گرے پان میں نہیں چھانک دیکھتے. ایگزیکٹلی اپنی طرف 4 انگلیاں ہوتی ہیں ہماری، تو اپنے آپ کو دیکھیں اور انشاءاللہ وش یو بیسٹ آف لک فار فیوچر. السلام علیکم. استاذہ، میں نے ریسنٹلی آپ کے ایک لیکچر میں ایک بہت اچھا ٹپ سیکھا کہ انسان کی مدد نہیں کر سکتا، ہم صرف انسانوں پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. مدد کرنے والا اور الٹیمیٹ سپورٹ از اللہ. جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو بجائے لوگوں سے تذکرہ کرنے کے اگر وہی بات ہم اللہ سے ذکر کریں تو وہ بات کرتے شکایت کرتے کرتے وہ چیز اتنی چھوٹی لگنے لگ جاتی ہے. اور میں نے خود اس چیز کو پریکٹس کیا ہے اور ایکسپیرینس بھی کیا ہے. اینڈ ایکچولی وہ مسئلہ بیان کرتے کرتے مجھے خود شرمندگی ہونے لگ جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہ اتنی سی بات پہ گھبرا رہے ہو، تو وہ چیز آٹومیٹیکلی ڈیزالو ہو جاتی ہے. اور ان اے ریلیشن شپ اٹس اے لرننگ ایکسپیرئنس ایوری ڈے. ہر شر میں خیر بھی ہے. اگر شوہر کی طرف سے کوئی تکلیف ہوتی بھی ہے لیکن ان سے جتنی خیر ہمیں ملی ہوئی ہے ہمارے ہر کام میں، ہر چیز جو ہم کرتے ہیں، گھر سے نکلنا، گھر کے آرام، تو وہ ایک جو چھوٹی سی تکلیف ہے اس کو برداشت کر لینا بہتر ہے. الحمدللہ اسی قسم کی میں بات کرنا چاہ رہی تھی کہ تعلق باللہ، مطلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر ہمارا ریلیشن مطلب بہت اچھا ہے تو کوئی بھی پرابلم ہوگی یا کچھ بھی تو سب سے پہلے اگر ہم لوگوں سے شیئر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں تو بہت حد تک ہماری وہ سیٹسفیکشن، وہ نیڈ جو ہمیں کچھ بتانے کی ہوتی ہے وہ تو پوری ہو چکی ہوگی. اور دوسری ایک چیز ہے کہ لوگ پھر بات مطلب ہماری اس طرح نہیں لیں گے. لوگوں کے لیے تو شاید وہ اتنی بڑی بات نہیں ہوگی. مطلب اللہ تعالیٰ تو جیسے قدر دان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ مطلب ہر مسئلے کا حل تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. لوگوں کے لیے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہوگی. اس سے ہماری ایک طرح سے جو ہماری عزت جو ہے وہ چلی جاتی ہے مطلب لوگوں کی نظر بھی. اور اللہ تعالیٰ کو جو ہم بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ اپنے پاس سنبھال کے بھی رکھتا ہے، عزت بھی، اور اس کا حل بھی کچھ آسانی سے ملتا ہے. میں یہ بات کہنا چاہوں گی ایکسپیرینس کے ساتھ ہے کہ اگر آپ 6 مہینے تک ہر بات پہ ہاں بولیں، 7ویں مہینے آپ دیکھیے گا کہ آپ نہیں بھی کہیں گے اور آپ سارے سسرال والے آپ کے لیے ہاں کہہ رہے ہوں اور ہر طرف سے یہی آواز آئے گی ایمان ایمان ایمان. میں نے دیکھا ہے کیونکہ آپ ان کی ہر چیز میں جب مطلب پہلے تو آپ کو ان کے دل کے نزدیک ہونا ہے،
اور آپ دیکھیں گے کہ پھر سارا گھر آپ کے پیچھے بالکل. اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ ایک بات کو کوئی بھی بات اگر بری بھی لگ رہی تو آدمی ایک جو ہے جملہ وہ ہمیشہ رکھے, چھوڑو کوئی بات نہیں, بس جب یہ ہوگا چھوڑو کوئی بات نہیں. اور اللہ سے صرف یہ دعا ہوگی زیادہ کہ میرے دل کو جما دے, میرے دل کو جو ہے تو تھام لے, میرے لیے تو کافی ہے بس. پھر ہو نہیں سکتا کہ کوئی آپ سے ادھر ادھر ہو جائے, کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. میں یہ کہوں گی کہ اس رشتے میں سوری کا استعمال اکثر کرتے رہنا چاہیے, بڑی آسانی ہو جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے یہ بات ایک دفعہ استاذہ سنی تھی, مجھے یہ بات اتنی دل کو اپیل کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا تو وہ لونلی پڑ گئے تھے, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ جو وہ لونلی تھے اور اکیلے فیل کر رہے تھے, تو اس وقت اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے لیے ایک بھائی بھی پیدا کر سکتا تھا, ایک والدہ بھی پیدا کر سکتا تھا, کوئی اولاد بھی پیدا کر سکتا تھا. اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے لیے ایک اسپاؤس پیدا کیا. تو اس لیے یہ ایک ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ہی خیر اور بہت سکون رکھ دی ہے. تو میں یہ ینگ لوگوں کے لیے مطلب انکلوڈنگ مائی سیلف میں یہ کہوں گی کہ ہم لوگ اکثر جب ریلیشن شپ اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو ہم لوگ کہتے ہیں ہسبینڈ ورسز وائف. اٹ شوڈ ناٹ بی لائک دیٹ. میں نے یہ کیا اور تم نے کیا کیا, یہ نہیں کرنا. ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو کیسے محبت اور سکون دینا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو شروع ہی اس لیے کیا تھا کہ جب ایک لونلی پڑ گئے تھے تو دوسرا ان کو سنبھالنے اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کمپینین. جزاک اللہ. مجھے فیل ہوتا ہے کہ ریلیشن شپس میں نا پیرنٹس کا بہت رول ہوتا ہے, جب نئے اسپیشلی ہوتے ہیں. مطلب مجھے یاد ہے کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو باقاعدہ ابا نے بیٹھ کے سمجھایا تھا کہ وہاں کی بات نہیں لے کر آنی ہے اور وہاں کی بات وہیں رکھنی ہے. اور سم ٹائمز جب بھی کبھی کوئی نیگیٹیوٹی آتی تھی کہ آنے نہیں مل رہا سسرال سے یا کوئی بھی پرابلم, تو مطلب اتنی پازیٹیو اپروچ دیتے تھے کہ نہیں تو وہ تم سے اتنا لو کرتے ہیں, دیٹس وائی دے وانٹ یو اراؤنڈ دیم. تو جو سچویشن ہوتی تھی وہ بالکل چینج ہو جاتی تھی. اور امی کا ہمیشہ یہ ہے کہ 5 سال لگیں گے, 5 سال دو اور اس میں ساری زندگی لو. اینڈ ریئلی دس از مائی ایکسپیرینس کہ واقعی 5 years آف لائف آر ٹف, کیونکہ کڈز ہیں, بچے ہو رہے ہیں اور پھر ساری چیزیں, لیکن اس کے بعد الحمدللہ جو ہے سوری کا بھی ورڈ اور یہ پازیٹیوٹی دینا بہت زیادہ ورک آؤٹ کرتی ہے الحمدللہ. چھوٹا سا قصہ ہے, اسٹوری ہے کہ ایک عورت ہوتی ہے تو وہ اس کو بڑا اپنے ہسبینڈ سے ہوتا ہے کہ میرا ہسبینڈ مجھ سے راضی نہیں ہوتا, میں کیا کروں, کوئی طریقہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ راضی ہو جائے. اب کسی نے بتایا کہ وہ فلاں پیر صاحب ہے, بڑے اچھے بزرگ ہیں, نہیں ان کے پاس جاؤ تو وہ تمہیں بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے. اب وہاں پہ وہ گئی تو اس نے کہا مجھے پلیز کوئی طریقہ بتائیں, ہر چیز کرنے کے لیے میں تیار ہوں, میرا ہسبینڈ مجھ سے راضی ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ اور ایک شیر کے 3 بال توڑ کے لاؤ, بس وہ تم توڑ کے لاؤ پھر میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے. اس کا بڑا مشکل کام ہے شیر کے 3 بال توڑ کے لانا. اب خیر چلی گئی, زو چلی گئی, وہاں پہ دیکھا, پنجرے کے پاس گئی, اب شیر کے قریب آئی, وہ زور سے دھاڑا ڈر کے والے واپس آ گئی, کچھ نہ ہوا. نیکسٹ ڈے پہ ہمت کر کے گئی, گوشت لے کے گئی اس کے لیے. اب گوشت اس نے کھانا شروع کیا, تھوڑا سا اس سے وہ اٹیچ ہوا. 3rd ڈے پھر گئی, اور جب وہ گوشت کھانے میں لگا تو اسے جلدی سے ہاتھ بڑھا, اس کے بال توڑ کے لے گیا. خوشی خوشی آئی, اس نے کہا یہ دیکھیں میں لے آئی ہوں, اب آپ مجھے بتائیں کہ اب میں کیا کروں, اتنا بڑا کام میں نے کر دیا, اب آپ مجھے بتائیں میں نے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے زور سے اپنے سر پہ ہاتھ مارا, اے نادان عورت, ایک شیر کو تو رام کر سکتی ہے, ایک شوہر کو رام نہیں کر سکتی. تو اپارٹ فرام دا جوک وہ تو خیر یہ ہے, لیکن ایک اور چیز جو مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ آپ اللہ کو جب راضی کرتے ہیں نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھی آپ سے راضی ہو جاتے ہیں. جیسے پڑھا تھا میں نے کہیں کہ ایک شیخ تھے, ایک عورت ان کے پاس آتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ میرا ہسبینڈ جو ہے میں ہر چیز کرتی ہوں اس کے لیے, بٹ ہی از نیور ہیپی ود می. سارے اس سے میں کام بھی کرتی ہوں, گھر کا بھی, ہر چیز, لیکن وہ خوش نہیں ہوتا. تو اس پر انہوں نے کہا تھا کہ تم تھوڑا سا ٹائم نکال سکتے ہو کہ رات کو تم تہجد پڑھنا شروع کرو اور تھوڑا سا اللہ کو ٹائم زیادہ دینا شروع کرو. اس کا جی میں نکال لوں گی. تو کہا ٹھیک ہے 1 مہینے بعد میرے پاس آنا. اب وہ 1 مہینے بعد آئی, اس نے کہا کہ میں نے تہجد پڑھنا شروع کیا اور میں نے اللہ سے اپنا تعلق بہت زیادہ, جب کلوزنس یعنی کنیکشن ڈیولپ ہوا تو وہی میرا ہسبینڈ ہے کہ میری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنا اپریشیٹ کرتا ہے, اتنا وہ ایڈمائر کرتا ہے. تو میں نے کہا تھا, میں نے پہلے کہا تھا کہ ناؤ اسٹارٹ پلیزنگ اللہ, اللہ راضی ہوگا تو ہسبینڈ بھی راضی. جی بہت کام کی بات ہے. زرینہ آپا کہہ رہی ہے کہ میکے کی بات بہت زیادہ نہ کیا کریں. ہر بات میں ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے, ہم تو ایسے پکاتے ہیں, ہم تو ایسے کھاتے ہیں, ہم تو یوں جاتے ہیں, ہم یوں, وہ نہیں ہونا چاہیے. میں جی اپنے ایکسپیرینس سے ہی بس بات کروں گی. ماشاء اللہ 3 بیٹوں کی ماں ہوں میں, اور میری 3 بہویں ہیں. اور میں نے اپنا ایک شروع دن سے ایک اصول بنایا تھا خوش رہنے کا اپنا,
کیونکہ میں نے یہ فیل کیا جب بہت پڑھائی بھی کی اور آبزرو بھی کیا، آس پاس بھی دیکھا کہ لڑکوں کو اپنی ماؤں سے بہت پیار ہوتا ہے، بیٹوں کو، اور جب وہ شادی کر کے آتے ہیں تو ان کو اپنی بیویاں بھی بہت پیاری ہوتی ہیں. تو کبھی میں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو ایسی سچویشن میں نہیں ڈالوں کہ ہی از فیلنگ بیڈ اباؤٹ اینی تھنگ. اور مجھے خود اپنا ایک ذاتی قصہ یاد آتا ہے. جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے اور میں اپنی امی کے پاس آتی تھی چھٹیاں گزارنے، تو کیونکہ میرے ہسبینڈ آرمی میں تھے اور ہم لوگ گاؤں سے آتے تھے، بالکل کراچی میں بہت اچھا لگتا تھا، تو میں بچے اپنی والدہ کے پاس چھوڑ کے اکثر شاپنگ پہ دوستوں کے ساتھ جاتی تھی. میری امی مجھے کہتی تھی بیٹے اچھا ہے پھرا کرو، میں پیسے بھی تمہیں دیتی ہوں شاپنگ کے، لیکن میرے پاس بھی آیا کرو. میں نے کہا اماں دیکھیں نانو اور پوتی کس لیے، بچے سنبھالنے کے لیے ہوتی ہیں، نانیاں اسی لیے ہوتی ہیں. تو میں نے جب بچوں کی میری شادی ہوئی میں نے یہ فیل کیا کہ جب میں نے اپنی ماں کو یہ بات کی تو انہوں نے بہت پیار سے مجھے دیکھا اور ان کو کوئی بات فیل نہیں ہوئی. اگر میری بہو مجھے کبھی ایسے کہے تو مجھے اس کے لیے بھی یہی فیلنگ دکھانی چاہیے، اینڈ آئی شوڈ بی دا ون شوئنگ ہر دا لو اینڈ ریسپیکٹ اینڈ افیکشن فرام دا ڈے ون. جیسے آپ بیٹی ہیں ویسے وہ بھی. اور الحمدللہ تینوں بہوؤں کو میں نے شروع دن سے کیا، اینڈ دے آر بیسٹ آف مائی فرینڈس. اتنا پیار کرتی ہیں کہ کوئی انتہا نہیں، کیونکہ آپ نے دیا ہے. جی دینے سے ملتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیشہ لیکن بچیاں ہم شادی کر کے لاتے ہیں تو جو ساس ہے شیز اولڈر، ان کا ایکسپیرینس بہت ہوتا ہے. اگر وہ ایک نرمی کا ہاتھ محبت کا ہاتھ رکھیں گی، ججمنٹل نہیں ہوں گی، تو بچیاں بہت پیار سے رہتی ہیں. دے آر ویری کمفرٹیبل. دیٹس مائی اون ایکسپیرینس. ویری رائٹ. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ہم ایمان اور عائشہ اور سب خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں عطا کرے، اس جوڑے کو سلامت رکھے، آپس کی محبت دے، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق دے اور ایک دوسرے کے لیے سپورٹ بنے، ایک دوسرے کے لیے بیسٹ کمپینینز ہو، اور دونوں خاندانوں کی محبت بھی ہر آنے والے دن میں بڑھتی چلی جائے. اللہ تعالیٰ ان سب کو برکتوں سے نوازے، اپنی رحمتوں میں رکھے اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی بہترین کر دے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.